اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اذان محترم ناظرین کرام، ہماری گفتگو آیت 37 سورہ احزاب کے سلسلے میں ہو رہی تھی اور ہم ان چیزوں کو بیان کر رہے تھے جن کے وجہ سے گھروں کا نظام خراب ہوتا ہے، گھروں کے اندر دراریں ایجاد ہوتی ہیں اور خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آتی ہے، نظام خانوادگی متزلزل ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں میں نے بیان کی تھی، 5ویں چیز جو ہے وہ شوہر کی خواہشات، مختلف خواہشات کا ہونا۔ البتہ شاید یہ میں بہت ایگزیکٹ نہیں کہہ پایا، اس کو ابھی گفتگو میں سمجھاتا ہوں۔ مختلف خواہشات ہونا یعنی مختلف ٹیسٹ کا چکھنا، مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہونا، یہ وہ چیز ہے جو گھروں کی چولیں ہلا دیتی ہے، زن و شوہر کے درمیان اختلاف ایجاد کرتی ہے، تنوع طلبی، مختلف ذائقوں کو حاصل کرنا اور ان کو چکھنا، یہ گھروں کو برباد کرتی ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبغض کل مطلاق ذواق، خداوند عالم یبغض اصلا بغض کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے کس سے؟ ہر اس انسان سے جو بہت زیادہ طلاق دیتا ہو، مطلاق بہت زیادہ طلاق دیتا ہو، اور ذواق، اور وہ ذواق بھی ہو۔ ذواق یعنی چکھنے والا۔ یہ جو ذواق ہے، ذواق کا مطلب ہوتا ہے چکھنے والا، تو جو بہت زیادہ چکھنے والا، بہت زیادہ طلاق دیتا ہو، خداوند عالم ایسے لوگوں کا دشمن ہے، اس میں غضب ناک رہتا ہے ان سے۔ اب وہ انسان جو چاہتا ہے ہر چیز کا ذائقہ چکھ لے، ہر چیز کا مزہ چکھ لے۔ اب یہاں پہ کھانے کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہاں پہ پینے والی چیزوں کا ٹیسٹ کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ اس مرد کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے جو ہر دن عورت بدلنا چاہتا ہو۔ آج اس کے ساتھ ہے، 2 مہینہ 4 مہینہ 2 سال بعد اس کو طلاق دیا، پھر دوسرے، پھر اس کو طلاق دیا، پھر تیسرا، پھر اس کو طلاق دیا، پھر چوتھا، اس کو طلاق دیا۔ اس کا کام ہی یہی ہے، برابر زیادہ طلاق دیتا رہتا ہے، اور مختلف قوم، مختلف قبیلے کی، مختلف فرہنگ، مختلف ثقافتوں، مختلف کلچرز کی عورتوں، لڑکیاں، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے مختلف زبان، مختلف مذہب کے لوگوں سے پھر وہ شادی کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، شادی کرتا ہے، طلاق۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں یہ انسان، اس طرح کا انسان اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ پروردگار دشمن، پر خداوند عالم ایسے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، خداوند دشمن ہے ایسے لوگوں کا۔ وہ ایک وقت یہ ہے کہ انسان ایک ساتھ 4 بیویاں رکھ لے، مشکل نہیں ہے، لیکن طلاق دے رہا ہے صرف اس بنیاد پہ، ایک بیوی لے کے آئے، طلاق دے رہا ہے کہ اب دوسرا نہیں، اس والے قبیلے میں چلتے ہیں، وہاں کا دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ تو مقصد وہاں پہ ذائقہ چکھنا کہا جاتا ہے اسے۔ تو یہ ذواق اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو یہ پروردگار عالم کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے، اس نے خدا اس کا دشمن ہے ایسے لوگوں کا۔ وہ لوگ جو اپنی اس تنوع طلبی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں تاکہ جا کر کے مختلف جگہ اپنے ہاتھ پیر مار سکے، خداوند عالم ایسے لوگوں سے بیزار رہتا ہے، پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں اجازت دی گئی آپ 4 شادی کر لیجئے ایک ساتھ، عدالت برقرار کیجئے، آپس میں رعایت کیجئے گا اس کی، لیکن اس چیز کی کہیں اجازت نہیں کہ آپ ہر جگہ منہ مارتے پھریے، زندگیاں برباد کرتے چلیے۔ 6ٹھی اور آخری چیز جس کی وجہ سے گھروں کا نظام خراب ہوتا ہے، گھروں کی چولہیں متزلزل ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ کثافت اور گندگی ہے، اجڑے چمن کے جیسے رہنا ہے۔ یہ میں نے بہت سطحی اور معمولی ورڈ یوز کیا ہے۔ ہم ایسے تو اگر کسی دوسرے کے سامنے جانا ہوتا ہے، ہائی پروفائل لوگوں کے سامنے جانا ہوتا ہے، کہیں دوستوں یاروں میں ملنے جلنے جانا ہوتا ہے،
تو بہت چمکتے ہیں، بہت صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیپ پوت کر کے جاتے ہیں، پینٹنگ کر کے جاتے ہیں. عورتیں پینٹنگ کرتی ہیں، مرد اپنی کریزیں بنا کر کے جاتے ہیں کہ نہیں تھا وہ پیجامہ ہو یا قبا ہو یا پینٹ ہو یا کوٹ ہو، کریز مینٹین ہونی چاہیے، تو سینٹ بھی ہو تو پرفیوم بھی ہو، فلاں بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ فلاں جگہ دعوت پہ جا رہے ہیں، فلاں ہائی پروفائل کے پاس جا رہے ہیں، فلاں سیلیبریٹی سے ملنا ہے، فلاں شخصیت کے پاس جا رہے ہیں. تو ہمارے اگر کپڑا گندا رہے گا، ہمارا حال چال، ہماری حلیہ اجڑ چمن جیسی رہے گی، تو کوئی ہماری طرف توجہ نہیں کرے گا، ہماری بے عزتی ہوگی. مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی صاف ستھرا رہے، گھر میں اچھے لباس پہنے، جس طرح سے عورت کے لیے ہے کہ وہ صاف ستھری رہے، اچھے لباس پہنے. یہ نہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں. بوسیدہ پھٹا ہونا کپڑا، پیون لگنا، یہ عیب نہیں ہے، گندگی عیب ہے. گندا کپڑا پہننا عیب ہے، پھٹے کپڑے کو سل کے پہننا عیب نہیں ہے. پھٹا ہوا کپڑا پھٹا پہن لینا عیب ہے. آدمی کے پاس نہیں ہے جو ہے اسی میں خوش رہ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یجب علی الرجل لامرأته ما یجب له علیہا، مرد کے اوپر وہی چیز واجب ہے، ایگزیکٹ وہی واجب ہے جو عورت کے اوپر واجب ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان یتزین لها کما تزین له فی غیر معثم، جیسے کہ عورت صرف اپنے شوہر کے لیے تزئین کرتی ہے، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی ہے، اسی طرح سے مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی بیوی کے لیے سجائے اور سنوارے. اب ظاہر سی بات ہے، مرد لپسٹک اور پاؤڈر اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں دنیا بھر کی، زیور تو پہن کے آئے گا نہیں، بالاخره صاف ستھرا کپڑا پہنے گا، اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا، بالوں میں کنگھی کر کے رکھے گا. اگر داڑھی بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈینٹ پینٹ کرے گا، خیزاب لگائے گا، اپنے ناخن صاف رکھے گا. عورتوں کے لیے بھی یہی ساری چیزیں ہیں. خوشبو لگائے گا اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے، بیوی عطر اور سینٹ کا استعمال کرے گی شوہر کے پاس آنے کے لیے. دوسری اپنے تزئین کرے گی، اپنے آپ کو سجائے سوارے گی تاکہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے. یہ عین اسلام ہے. ہم دوسروں کے لیے تو یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں. باہر جائے تو یہ بیوی حور پری دکھائی دیتی، گھر میں آئے تو شیطان کی جیسی چڑیل جیسی دکھائی دیتی میک اپ اتر جانے کے بعد. باہر مرد نکلے تو بہت ویل مینٹینڈ، کیا شخصیت لگتی ہے، گھر میں آ جائے تو ایسا پھٹیچر حال بنا پھرتا رہتا ہے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی کے اوپر خضاب لگایا کرتے تھے، رنگین لباس پہنا کرتے تھے. امام باقر صاحب یہ معصوم امام ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں پسندیدہ ہیں، پسندیدہ چیزیں، انہیں انجام دینا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو گھروں کے نظام کو متزلزل کرتی ہیں، توڑتی ہیں، ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اسی میں کنجوسی ہے، بخل اسی میں آتا ہے، لجاجت، ضد جسے کہہ لیے، ضد کے اوپر اڑ جانا، چاہے وہ عورت یا مرد، اسی میں آتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ خیانت، مرد ہے تو عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، کہیں اور جا کر کے گھر میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہے لیکن کہیں دوسری جگہ اس نے سیٹ کر رکھا ہے. بیوی ہے گھر میں بڑی نیک سیرت ہے لیکن در حقیقت اس نے بھی کہیں اپنا سیٹ کر. یہ خیانت ہے، گناہ ہے. جو گناہ اخروی ہے وہ ہے اپنی جگہ، وہ ملے گا، لیکن اس کا ظاہری نقصان یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے اس مہینے کے صدقے میں کہ ہمارے اندر سے سارے رذائل، ساری برائیاں ختم ہو جائیں، ہم پروردگار کے بہترین محبوب بندے بن سکیں، اچھے صفات، خوبیاں، نیکیاں ہمارے اندر آئیں، تاکہ جو ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک والے بھی نہیں ہیں وہ ہمیں دیکھیں، ہمیں دیکھ کر کے ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک کے گرویدہ بن سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.